عورت اور مرد، عورت کو قدرت نے ایموشنل کریکٹر بنایا تھا، مرد کو ریشنل کریکٹر بنایا تھا۔ ریشنل کریکٹر جو عقل پہلے رکھتا ہو، جذبات بعد میں، ایموشنل کریکٹر جس کے جذبات آگے ہوں، عقل پیچھے۔ یہ کوئی بے عزتی نہیں تھی جس کو عورت نے سمجھا نہیں، اس لیے کہ قربانیاں عقل نہیں دیتی، جذبات دیتے ہیں۔ عقل ہمیشہ فائدے کی راہ دکھاتی ہے، کما لو، بچا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ کبھی عقل خیرات نہیں کیا کرتی، عقل کبھی جان نہیں دیتی، دل جان دیتا ہے۔ تو قدرت نے عورت کو جذباتی بنایا تھا، دل آگے رکھا تھا، دماغ پیچھے، اس لیے کہ اگر عورت کے پاس دل نہ ہوتا تو بچے کی کبھی چیخ و پکار کے اوپر سب کچھ چھوڑ کے والہانہ طریقے سے وہاں نہ جاتی۔ جو زندگی کو نچوڑ کر حیات پال رہی ہے وہ عقل نہیں پالتی، دل پالتا ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا یورپ نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ دل کو پلٹ کے دماغ بنا دیا۔ جب دماغ بنا دیا تو قربانیاں کون دے؟ نو بیبی پالیسی کس نے جنم دی؟ بچے مت پیدا کرو، یہ عقل نے بتایا، جذبات نے نہیں بتایا۔ عقل کا تو کام ہی یہ تھا کہ ہر چیز کو منفعت کا شکل دے دے، دل کا کام تھا کہ لٹا دے سب کچھ اپنے۔ اگر یہ قربانیوں کا سلسلہ کائنات کے نظام میں شامل نہ ہو تو دنیا جھلس کے رہ جائے۔ زمین کی قربانیاں تو سبزہ زار ہے، سبزہ زار کی قربانیاں ہی تو حیوانات ہیں، حیوان کی قربانی ہی تو انسان کی زندگی ہے، انسان کی قربانی ہی تو معبود کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر قربانیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور عقل کے پیمانے پہ ہر چیز دیکھی جائے تو کربلا نقصان ہے۔ اگر عقل کے پیمانے سے دیکھو گے کیا فائدہ ہوا 72 کو لٹا کے؟ کیا فائدہ ہوا مدینے کو چھوڑ کے؟ کیا فائدہ ہوا علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کے؟ جب عقلی اکبر کو کی جوانی کو عقل سے سوچو گے تو گھاٹا نظر آئے گا، اور جب دل سے سوچو گے تو آج یہ اسلام دل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، دماغ کی نہیں۔ عزاداری کو بھی جب دماغ سے سمجھو گے کہ کیا فائدہ ہے قوم رات دن ذکر حسین کرتی ہے تو عزاداری نقصان ہے، اور جب دل سے سوچو گے تو نظام کائنات صرف دماغ نہیں چلاتا، دل چلاتا ہے۔ اقبال کا شعر سن لیجیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی کودوں یا نہ کودوں، کودوں یا نہ